حسین اور نواز نے سری لنکا کے جبڑوں سے فتح چھین لی۔ ایشیا کپ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے پاکستان کو 134 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے 18ویں اوور میں ہدف حاصل کر لیا۔ محمد نواز نے 38 اور حسین طلت نے 32 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ دونوں کے درمیان 58 رنز کی شراکت داری ہوئی۔ فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے لیکن حماس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کچھ ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے نام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں اب جنگ بندی ہونی چاہیے۔ حماس کی وجہ سے جنگ بندی معاہدہ نہیں ہوا۔ حماس کو پیغام ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کرو۔ ابراہم معاہدے پر بات چل رہی ہے۔ غزہ انسانیت اور عالمی ضمیر کا قبرستان بن چکا، مستقل جنگ بندی کی جائے پاکستان کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں مشرق وسطی اور مسئلہ فلسطین پر اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا، 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل یقینی بنائی جائے۔ ترکیہ کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کا خیر مقدم۔ صدر طیب اردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ اسرائیلی حکومت خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ غزہ میں 700 روز سے نسل کشی جاری ہے۔ غزہ میں 23 ماہ سے ہر گھنٹے ایک بچہ قتل کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر نے غزہ میں بھوک سے بلکتے بچوں کی تصاویر دنیا کو دکھائیں۔ غزہ میں قتل و غارت کی تمام حدیں پار ہو گئیں۔ جن اصولوں پر اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ آج محاصرے میں ہیں۔ بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، سچ دبایا جا رہا ہے۔ بے حسی، عدم مساوات اور سزا سے استثناء کے بوجھ تلے امن اور ترقی کے ستون لرز رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے افتتاحی خطاب، کہا انسانی المیوں اور ماحولیاتی خطرات کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی ہیں۔ غزہ کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، انڈونیشیا کے سربراہان شامل۔ ترکیہ، مصر، امارات اور اردن کے سربراہان بھی ملاقات میں شریک۔ امریکی صدر جنگ بندی اور تعمیر نو کی تجاویز پیش کریں گے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے اسلامی فوج غزہ آئے، اسلامی ممالک غزہ کی بحالی کے لیے رقوم بھی دیں۔ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کی آواز بن گیا۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ میں تاریخی کانفرنس۔ فرانسیسی صدر کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ صدر میکرون نے کہا کہ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرے، خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل واحد راستہ ہے۔ اسرائیلی اقدامات سے امن کو خطرہ ہے۔ فلسطینی صدر کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ محمود عباس نے کہا کہ حماس اپنے ہتھیار حوالے کرے۔ میں نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت کی جنگ میں نے رکوائی۔ سب سمجھتے ہیں امن کی کوششوں پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا ایرانی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا، ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ نے روس کو ٹیرف بڑھانے کی پھر دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقوام متحدہ پر کڑی تنقید۔ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سوچتا ہوں اقوام متحدہ کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اقوام متحدہ کا کردار صرف تماشائی کا ہے۔ سوال کیا کہ جنگ بندی کے موقع پر اقوام متحدہ کہاں تھا؟ آزادی رائے کے علمبردار امریکہ کی کارستانیاں بے نقاب۔ نیو یارک کے زیر انتظام اقوام متحدہ کی کارروائی میں کھلی مداخلت۔ عالمی کانفرنس میں کئی رہنماؤں کا فون بند ہو گیا۔ ترک صدر طیب اردوان کے خطاب میں مائک بند ہوا۔
صدر انڈونیشیا کی تقریر میں بھی مائک بند رہا۔ کینیڈا نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا بیان دیا۔ تقریر میں کینیڈین وزیر اعظم کا مائک بند ہو گیا۔ امریکہ نے فلسطینی صدر کو نیو یارک کا ویزا بھی نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے قبل نیو یارک میں امریکی سیکرٹ سروس کا بڑا آپریشن۔ جنرل اسمبلی عمارت کے گرد موبائل فون نیٹ ورک جیم کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سیکرٹ سروس نے 300 سم سرورز اور 1 لاکھ سم کارڈز قبضے میں لے لیے۔ ٹرمپ کا پروٹوکول تمام راستے بند۔ نیو یارک میں فرانسیسی صدر کو پولیس نے روک دیا۔ پولیس نے فرانسیسی صدر کو صدر ٹرمپ کے کانوائے گزارنے کے لیے روکا۔ فرانسیسی صدر گاڑی سے باہر آ گئے اور صدر ٹرمپ کو کال کر کے روڈ کلیئر کرنے کی درخواست کی۔ پنجاب میں سیلاب نے تباہی کی داستانیں رقم کر دیں۔ سب سے زیادہ نقصان زرعی اراضی کو پہنچا۔ پنجاب کے 9 اضلاع میں 33,75,000 ایکڑ زمین ڈوبی۔ سیلاب نے سبزیوں کی 44% فصل تباہ کر دی۔ چاول، گنے اور کپاس کی فصلوں کو بھی شدید نقصان۔ پھلوں کے 12% باغات سیلاب سے شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب سے زرعی بحران کے ساتھ پریشان۔ سیلاب کے باعث غذائی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ صرف ساہیوال میں 2,35,000 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا۔ ملتان میں 4,84,000 ایکڑ زرعی رقبہ تباہی کا شکار ہوا۔ گجرانوالہ میں 3,64,000 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا۔ سرگودا میں 40,000، فیصل آباد میں 6,33,000 ایکڑ اور گجرات میں 3,53,000 ایکڑ زرعی رقبہ سیلاب کی نظر ہوا۔ بھاولپور میں بھی سیلاب نے زرعی زمینوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ لاہور میں 1,75,000 ایکڑ رقبہ سیلاب کی نظر ہوا۔ سیلاب سے تباہی پر سندھ اور پنجاب آمنے سامنے۔ شرجیل میمن پر ازما بخاری کی لفظی گولہ باری۔ شرجیل میمن نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پنجاب حکومت کی ناتجربہ کاری سے سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی۔ ازما بخاری بولیں، شرجیل میمن کو ہمیں بھاشن دینے کا شوق ہے۔ سارا آنگن ٹیڑھا ہے، صرف انہی کو ناچنا آتا ہے۔ سندھ کا کیا حال ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا گیا۔ سیلاب سے نمٹنے کی تیاری مکمل تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بہترین تیاریوں پر ٹیم کو مبارکباد۔ کہتے ہیں حفاظتی بند محفوظ بنانے کا کام بر وقت مکمل کیا۔ پی ٹی ایم فیلڈ میں موجود رہی۔ ایک سیاسی رہنما نے BISP کو فراڈ کہا۔ اس رہنما کو اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا مطالبہ۔ کہتی ہیں اس پروگرام کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ پچھلے سیلاب میں BISP نے 70 ارب روپے کی امداد دی۔ 28 لاکھ خاندانوں کو فی کس 25,000 روپے دیے۔ سعودی عرب سے برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے قومی دن پر پیغام۔ خادم حرمین شریفین اور سعودی عوام کو مبارکباد دی۔ پاک سعودی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان میں غربت بڑھ گئی۔ 3 سال کے دوران غربت کی شرح میں 7% اضافہ۔ غربت کی شرح 25.3% تک پہنچ گئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2022 میں غربت کی شرح 18.3% تھی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی ملاقات۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں پر تفصیلی گفتگو۔ کپتان شان مسعود اور کوچ اظہر محمود کو فری ہینڈ مل گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیریز کے لیے میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ کرکٹ کے افق پر چمکتے ستاروں کی تلاش۔ PCB نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین محسن نقوی نے لاہور میں کرسچن اسکول میں افتتاح کر دیا۔ ٹرافی کی رونمائی کی، کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔ محسن نقوی نے ٹیموں کو PCB کے کٹ بیگز دیے۔ بولے میں نے کرسچن اسکول میں تعلیم حاصل کی، خوشی ہے ٹورنامنٹ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ پروگرام میں 391 اسکولز حصہ لیں گے۔ طلباء کو کرکٹ میں کیریئر بنانے کا موقع ملے گا۔
اور معروف کرکٹ امپائر ڈکی برڈ 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈکی برڈ نے 66 ٹیسٹ اور 76 ون ڈے میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے۔